السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے جملہ فعلیہ شروع کیا اور جملہ فعلیہ میں فعل ماضی کی گردان کو اچھی طرح سمجھا، اس کو ہم نے استعمال کیا۔ پھر ہم نے جملہ فعلیہ میں جو اس کا دوسرا حصہ ہے فعل کے ساتھ فاعل، اس کو غور سے پڑھا اور فاعل کو پہچانا، فاعل کو ضمیر کے طور پر بھی دیکھا اور اس کو ظاہر کے طور پر بھی دیکھا۔ جیسا کہ ہم نے غور کیا کہ جملہ فعلیہ میں فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، تو یہ آسان ترین اس کی پہچان ہے، ہمیشہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم بنیادی قواعد کو جو بنیادی ہیں، بیسک ہیں، ان کو ہم سمجھ لیں تو ہم آسانی سے آگے چل سکتے ہیں۔ جب بھی کبھی آپ کے سامنے عربی کا کوئی جملہ آئے، آیت مبارکہ آئے، حدیث مبارکہ آئے، تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ یہ اس کے اندر سے چیک کرنا ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے۔ تو اسی بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنا ہے، جلدی نہیں کرنی ہوتی، آرام سے۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ مفعول کی بات کریں گے، لیکن مفعول کی طرف بڑھنے سے پہلے میں کچھ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہوں گا۔ اس کانسیپٹ کو ذرا غور سے سنیے گا اور تسلی سے پہلے میری بات پر توجہ دیجیے گا، پھر جو سٹیٹمنٹ نیچے سائیڈ میں لکھی ہے اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ فعل کی بنیادی طور پر مفعول کے حوالے سے دو طرح کی قسمیں ہیں، کیونکہ عربی زبان میں ہر فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ اس کی تفصیل کیا ہے؟ عربی زبان میں مفعول کے لحاظ سے فعل دو طرح کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں متعدی اور دوسرے کو کہتے ہیں لازم۔ متعدی کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ فعل جس کو مفعول ضرورت ہو، یعنی ہر ایسا عمل جس کا امپیکٹ کسی دوسری چیز پر ہو، وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ اور ہر وہ فعل، ہر وہ ایکشن، فعل کیا ایکشن ہے جو کہ زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر وہ ایکشن جس کا امپیکٹ فاعل کے اوپر ہو وہ فعل لازم ہوتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا میں نے سیب کھایا۔ اب دیکھیں، میں نے کھانے کا عمل کیا، اس کا امپیکٹ کس پر آیا؟ سیب پر۔ یہ فعل متعدی ہے، یعنی فاعل کے ایکشن کا امپیکٹ کسی دوسری چیز پر ہوا ہے، متعدی ہے۔ لازم کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے فعل کا امپیکٹ اپنے اوپر ہو، مثلا میں ہنسا یا میں رویا، یعنی اب میرے ہنسنے اور رونے کا جو فعل، یعنی جو میں نے ایکشن لیا ہے ہنسنے کا، اس کا امپیکٹ کس پر ہے؟ مجھ پر ہے۔ رونے کا امپیکٹ کس پر ہے؟ مجھ پر ہے۔ مثلا میں گیا، اب میں گیا یعنی جب میں نے جانے کا ایکشن لیا تو وہ جو جانے کے ایکشن کے اگینسٹ جو باڈی کا ورک آؤٹ ہوا ہے وہ کس پر ہوا ہے؟ وہ مجھ پر ہوا ہے، اس کا کسی پر امپیکٹ نہیں ہے۔ مثلا میں نے مارا، اب جب میں نے مارا تو اس کا مطلب امپیکٹ کسی دوسرے پر ہوا ہے۔ میں نے قتل کیا، اس کا امپیکٹ کسی دوسرے پر ہو رہا ہے۔ میں رویا، میں ہنسا، میں خوش ہوا، میں غم زدہ ہوا۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں ان کے امپیکٹس کس پر ہیں؟ ہم پر ہیں۔ میں آیا، میں گیا، یہ تمام کیا ہے؟ امپیکٹ۔ میں نکلا، امپیکٹ مجھ پر ہیں، یعنی میری باڈی نے ایکشن لیا ہے، اس کا امپیکٹ مجھ پر آیا۔ یہ فعل لازم ہے، ان کو مفعول نہیں چاہیے۔ تو عربی زبان میں یہ تقسیم ہے بنیادی طور پر۔ تو اس کا مطلب مفعول، اسی لیے جملہ فعلیہ کی منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں؟ فعل اور فاعل۔ مفعول منیمم ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا جملہ ہے ضرب خالد، تو کیا ہوا؟ یقیناً امپیکٹ کسی چیز پر آئے گا، یعنی خالد نے مارا۔ ضحک خالد، خالد ہنسا، اس کا امپیکٹ اس ایکشن کا اس کے اپنے اوپر آیا، اس کو مفعول نہیں چاہیے، یہ فعل لازم ہے۔ اکل زید، یقیناً زید نے کچھ کھایا ہے، یہ متعدی ہے، اس کو مفعول چاہیے۔ جلس زید، زید بیٹھا، اب اس کے بیٹھنے کا جو امپیکٹ ہے، جو باڈی موومنٹس ہے، اس کا امپیکٹ کس پر ہے؟ اس کے خود پر ہی ہے، زید بیٹھا۔ سمع زید، زید نے سنا، یقیناً زید نے کسی کو سنا، جس کو سنا وہ مفعول ہے، یعنی اس کے سننے کا جو امپیکٹ ہے وہ کسی دوسرے، کیونکہ وہ کسی دوسرے کی بات سن رہا ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں سمعت، میں نے سنا، لیکن کیا سنا؟ اس کا مطلب کسی دوسری چیز کو سنا۔ میں کہتا ہوں سمعت کا، میں نے تمہیں سنا۔ سمعت قول حامد، میں نے حامد کی بات سنی۔ ٹھیک ہے، ابھی بات آگے چل کر کلیئر ہو جائے گی۔ رجع زید، زید لوٹا، بس بات ختم۔
زید کے لوٹنے کا عمل اسی پر ہوا۔ کتب زید، زید نے لکھا، زید نے خط لکھا، امپیکٹ کس پر ہے؟ خط پر ہے۔ وصل زید، زید پہنچ گیا، زید کے پہنچنے کا امپیکٹ اس پر ہوا۔ فتح زید، زید نے کھولا، زید نے دروازہ کھولا۔ سقط زید، زید گر گیا، گرنے کا امپیکٹ خود پر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ الحمدللہ ودن 3-4 منٹس ہم نے فعل متعدی اور لازم کی جو بیسک ڈیفینیشن کو سمجھ لیا ہے۔ اب یہ پیج آپ کے سامنے ہے، قرأ، فرح، رکب، بلغ، خرج، دخل۔ آپ نے یہاں ویڈیو پاز کرنی ہے، اس کو کاپی پر لکھیے، اگلی سلائیڈ پر میں اس کے جواب دے رہا ہوں۔ ویڈیو چلانے سے پہلے، کنٹینیو کرنے سے پہلے رکیں، اس کو کاپی پر لکھیں اور فیصلہ کریں کہ کون سا لازم ہے، کون سا متعدی ہے۔ پھر دیکھیں میرے سے آپ کے جواب میچ کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر میچ کر گئے تو الحمدللہ 100% آپ نے کانسیپٹ سمجھ لیا ہے۔ اگر کہیں نہیں سمجھ آیا تو پھر آپ نے دوبارہ غور کرنا ہے۔ قرأ، اس نے پڑھا، یہ متعدی ہے، چونکہ اس نے کتاب پڑھی، اس نے قرآن پڑھا۔ فرح، وہ خوش ہوا، بس ٹھیک ہے، لازم ہے۔ رکب، وہ سوار ہوا، یقیناً کسی چیز پر سوار ہوا، وہ گاڑی پر سوار ہوا، متعدی ہے۔ بلغ، وہ پہنچا، بس بات ختم، لازم ہے۔ خرج، وہ نکلا، یہاں پہ میں نے غلطی سے داخل ہوا لکھ دیا، وہ نکلا، یہ فعل لازم ہے۔ دخل، وہ داخل ہوا، یہ فعل لازم ہے۔ تو اس طرح سے، یعنی اس پورے چارٹ میں صرف 2 فعل تھے جو متعدی تھے، جن کو مفعول چاہیے۔ اب الحمدللہ ہم نے کانسیپٹ سمجھ لیا متعدی اور لازم کا۔ اب ذرا تھوڑا سا بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہم نے فاعل کو سٹڈی کیا، آج ہم مفعول سٹڈی کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں مفعول بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہر اسم اور دوسری ظاہر ضمیر۔ ظاہر اسم اور ظاہر ضمیر۔ مفعول میں ضمیر مستتر کچھ نہیں ہوتی، ظاہر ضمیر ہوتی ہے۔ پہلے ہم ظاہر اسم کو دیکھ لیتے ہیں۔ مفعول کی اعرابی حالت جملہ فعلیہ میں حالت نصب ہوتی ہے، بہت آسان سا معاملہ۔ یعنی اب آپ کے سامنے جب میں عربک سینٹنس لاؤں گا تو اس میں جو حالت نصب کا اسم ہوگا، منصوب ہوگا، وہی مفعول ہے، بس۔ اور نارملی ترتیب یہی ہوتی ہے، فاعل، فعل، فاعل اور مفعول، آگے پیچھے ہونا۔ یعنی فعل سے پہلے یہ نہیں آئیں گے، آئیں گے فعل کے بعد ہی۔ یاد رکھیے گا، جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو تو جو کچھ اس کے بعد ہے وہ سب فعل کا ہے۔ تو انشاءاللہ مزید اگلے لیکچر میں بھی ہم کچھ باتیں کریں گے۔ مفعول ظاہر اسم کو ہم لیتے ہیں، اس کا آسان ترین قاعدہ ہے کہ یہ نصب ہوتا ہے۔ معرفہ یا نکرہ ہونا یہ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہے، یہ کوئی جیسے جملہ اسمیہ میں تھا نا، جملہ فعلیہ میں یہ کوئی پرماننٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہے اور اکارڈنگ ٹو دا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مثلا جملہ ہے کتب خالد رسالۃ، اب خالد فاعل، کیوں؟ حالت رفع میں ہے، جملہ فعلیہ میں حالت رفع میں ہر چیز فاعل ہوتی ہے۔ رسالۃ منصوب ہے، جملہ فعلیہ میں منصوب چیز مفعول ہوتی ہے۔ سو فعل، فاعل اور مفعول۔ ترجمہ، خالد نے ایک خط لکھا، بس۔ کتب خالد رسالۃ، اور یہ الرسالہ بھی ہو سکتا ہے، کتب خالد الرسالۃ، خالد نے خط لکھا۔ اکل زید تفاحا، زید فاعل، کیوں؟ میں آپ سے سوال کروں کیوں آپ نے اسے فاعل کا؟ چونکہ مرفوع ہے۔ تفاحا منصوب ہے، کیوں؟ مفعول ہے، اور زید فاعل ہے، اگر غلطی سے میں مفعول کہہ گیا تو اکل زید تفاحا، زید نے ایک سیب کھایا۔ فتح الطالب بابا، الطالب فاعل، بابا مفعول، کیسے مفعول؟ منصوب ہے، لڑکے طالب علم نے ایک دروازہ کھولا۔ ضربت زینب ولدا، اب زینب مرفوع، فاعل، ولدا منصوب، زینب نے ایک لڑکے کو مارا۔ رکب الرجال حافلۃ، الرجال فاعل، رکبہ کا کیسے پتہ چلا فاعل ہے؟ چونکہ مرفوع ہے۔ حافلۃ منصوب ہے، آدمی ایک بس پر سوار ہوئے۔ قرأ الطلاب درسا، الطلاب فاعل، کیوں؟ مرفوع ہے، اور درسن منصوب ہے، طالب علموں نے یعنی طلاب نے ایک سبق پڑھا۔ اب یہ یعنی یہ جو مفعول ہیں یہ معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، ریکوائرمنٹ پر ہے، یہ ٹوٹلی کانٹیکسٹ پر ہے، اس پر زیادہ ٹینشن نہیں لینی۔ یہ جو قرآن مجید آپ کو خود سکھا دیتا ہے کہ نکرہ کیوں آ رہا ہے، معرفہ کیوں آ رہا ہے۔
نکیرہ آنے کی وجوہات انشاءاللہ ہم کلیکٹیولی ایک جگہ پر پڑھیں گے۔ خالد نے خط لکھا، زید نے سیب کھایا، طالب علم نے دروازہ کھولا، زینب نے لڑکے کو مارا، مرد بس پر سوار ہوئے، طالب علموں نے سبق پڑھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کیا ہے، جو نکیرہ تھے ان کو معرفہ کر دیا۔ تو نکیرہ آ رہے تو ہم ایک ایک کر رہے تھے نا، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب مثلا یہ اگر جملہ ہو جائے راکب رجال حافلۃ، اب یہاں ہم ترجمہ کیا کریں گے، کچھ مرد ایک بس پر سوار ہوئے۔ قرأ طلاب درسا، کچھ طالب علموں نے ایک سبق پڑھا۔ تو یہ تھوڑا سا کچھ، ایک، کوئی کی میننگ آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جاتی ہے۔ اگلے پوائنٹ پر ہم ذرا مفعول کے بارے میں مزید بات کر لیں۔ مفعول کے عدد یعنی اس کا واحد مثنیٰ جمع ہونا اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ ہے۔ فکس قاعدہ کیا ہے، منصوب ہونا چاہیے۔ نصب اس کا مؤنث مذکر ہونا ضرورت کے حساب سے ہے، اس کا معرفہ نکرہ ہونا ضرورت کے حساب سے ہے۔ فکس قاعدہ ایک ہی ہے کہ فعل جو مفعول ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، بس یہ اس کا فکس قاعدہ ہے، باقی ضرورت کے حساب سے۔ مثلا جملہ ہے کتب خالد الرسائل، اب خالد فاعل ہے، الرسائل مفعول ہے، خالد نے خط لکھے۔ اکل زید التفاحین، اب دیکھیں تفاحین کیا ہے، مثنیٰ منصوب، زید نے 2 سیب کھائے۔ فتح الطالب الابواب، طالب علم نے دروازے کھولے۔ ضربت زینب الاولاد، زینب الاولاد، زینب نے لڑکوں کو مارا۔ رکب الرجال الحافلات، مرد بسوں پر سوار ہوئے۔ قرأ الطلاب الدروس، طالب علموں نے اسباق پڑھے۔ قتل الکفار المسلمین، کفار نے مسلمانوں کو مارا۔ کیوں یہ ایگزامپلز یہاں پہ اس پیج پر دی ہیں؟ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ان تمام جملوں میں ہر وہ چیز جو مرفوع ہے وہ فاعل ہے، ہر وہ چیز جو منصوب ہے وہ مفعول ہے۔ بہت سادی سی بات۔ تو جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول پہچاننے کا آسان ترین قاعدہ۔ لیکن اگر کبھی مبنی اسم آ جائے، مثلا کتبہ، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کتب ھذا ھذہ، اب یہ عجیب سی بات ہوگی نا۔ اب کیا ہے، دونوں اشارے ہیں، اس صورت میں ترتیب کبھی نہیں بدلتی۔ یہاں آ سکتا ہے کتب الرسائل خالد، یہ جملے کے اوپر یہ بلاغت کی باتیں ہیں، فی الحال آگے پیچھے کیوں ہوتے ہیں۔ کتب الرسائل خالد تاکید کے بیسیکلی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن جب دونوں اجزاء فاعل اور مفعول اگر مبنی اسماء ہوں تو ان کی پوزیشنز نہیں بدلی جاتی تاکہ مکس نہ ہو۔ تو یہاں کلیئر رہے گا کہ یہ ہذا فاعل ہے اور ہذہ یہاں مفعول ہے، مفعول بہ، یعنی اس نے یہ چیز لکھی، یعنی اس نے یہ چیز لکھی، کتب ھذا ھذہ۔ سو انشاءاللہ یہ میں نے ایگزامپل دی ہے، مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے۔ اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ چونکہ مرکبات ہم پڑھ چکے ہیں، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور مرکب توصیفی، اب ان کا فاعل اور مفعول کی جگہ پر استعمال کرنا واللہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے، چیز کیا ہے، اس کے اندر بیسک جو بنیادی پوائنٹ ہے کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے۔ سمپلی آپ نے فاعل کو حالت رفع میں رکھنا ہے اور مفعول کو حالت نصب میں رکھنا ہے، بس مرکب جو مرضی آ جائے اس میں۔ مثلا ضرب ھذا الولد، اب یہاں پر ھذا الولد مرکب اشاری فاعل ہے، اس لڑکے نے مارا۔ کتب ابن الاستاذ، استاد کے بیٹے نے لکھا۔ قرأت بنت الطبیب، ڈاکٹر کی بیٹی نے پڑھا۔ اکل ابنی، میرے بیٹے نے کھایا۔ کتب الطلاب، طالب علموں نے لکھا۔ کسرت بنتک، تمہاری بیٹی نے توڑا۔ اب ہم ان جملوں میں مفعول مرکبات لے کر آتے ہیں۔ ضرب ھذا الولد ابن الاستاذ، اس لڑکے نے استاد کے لڑکے کو مارا۔ اب کیسے پہچان رہے ہیں کہ کون فاعل ہے کون مفعول؟ ہم سمپل اس طرح سے پہچان رہے ہیں کہ مرکب اشاری، اشارہ مشار ہے، مرفوع ہے، یہ فاعل ہے، اور یہاں پر ابن الاستاذ مرکب اضافی ہے اور ابن یہاں پر منصوب ہے۔ تو جملہ فعلیہ میں منصوب کیا چیز ہوتی ہے؟ صرف مفعول ہوتا ہے۔ تو پریشانی کی بات ختم ہو گئی کہ اس لڑکے نے استاد کے بیٹے کو مارا۔
اب یہاں پہ جملہ یہ بھی بن سکتا ہے ضرب ھذا الولد ھذا الولد. اب دیکھیں ھذا الولد ھذا الولد سیم مرکب اضافی، صرف اعراب سے جملہ بدل جائے گا. یعنی اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا، ضرب ھذا الولد ھذا الولد، اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا. کوئی مشکل نہیں ہے کانسیپٹ یہ. کتب ابن الاستاذ درسہ، استاد کے بیٹے نے اپنا سبق لکھا، مرکب اضافی ہے درسہ. دیکھیں درسہ منصوب ہوا. قرأت بنت الطبیب سورۃ النور، ڈاکٹر کی بیٹی نے سورہ نور پڑھی. سورۃ النور سورۃ منصوب کیوں ہوا؟ مرکب اضافی ہے، مضاف منصوب ہو گیا. پتہ چلا جملہ فعلیہ میں یہ مفعول ہوتا ہے. اقل ابنی قطعۃ الخبز، میرے بیٹے نے روٹی کا ٹکڑا کھایا. قطعۃ الخبز مرکب اضافی اور قطعۃ منصوب، پتہ چلا منصوب مفعول ہے. کتب الطلاب الدرس الجدید، طالب علموں نے نیا سبق لکھا. اب الدرس الجدید مرکب توصیفی ہے اور مفعول ہے. الدرس منصوب ہوا مفعول، اور الجدید منصوب کیوں ہوا؟ الدرس کی صفہ. کسرت بنتک قلم ابنی، تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کا پین توڑ دیا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کسرت بنتک ھذا القلم، تمہاری بیٹی نے یہ پین توڑ دیا. جیسا کہ میں پہلے بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں اور پھر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹ گروپس میں جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان کو سیر حاصل پریکٹس کروا لیتے ہیں جملوں کی، اور وہ ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یوٹیوب کے اسٹوڈنٹس یقیناً ان کو اپنے ہی سر پر آگے لے چلنا ہے اس کو، اور جو ریپیٹ کر رہے ہیں صاحب ذرا ان کے لیے تو بہت آسان ہے. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ مفعول کو ضمیر، یعنی یہ جو مفعول ابھی ہم نے دیکھے ان کو ضمیر میں بھی لایا جا سکتا ہے. یہ وہی بات ہے جو ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھی تھی. مثلا زید طالب، اب زید کی جگہ پہ ہم ضمیر بھی لا سکتے ہیں ہوا طالب. الکتاب مفید، کتاب فائدہ مند ہے، اب الکتاب کی جگہ پر ہم ضمیر لا سکتے ہیں. سیم وہی چیز ہے کہ مفعول جو یہاں پر موجود ہیں ان کی جگہ پر ضمیر آ سکتی ہے. لیکن کون سی ضمیر آئے گی؟ ان کی جگہ پر ضمیر صرف حالت نصب والی آئے گی. اور وہ کون سی ہیں؟ وہ جو ہم نے شروع میں پڑھی انا وغیرہ پڑھتے ہوئے کہ ہو اٹیچ ہو، اٹیچ ہما، اٹیچ ہم، اٹیچ ہاں، اٹیچ ہما، اٹیچ ہننا، اٹیچ کا، اٹیچ کما، اٹیچ کم، اٹیچ کی، اٹیچ کما، اٹیچ کننا، اٹیچ یا اور اٹیچ نا، وہی ضمائر نصب کے. اب جو سوال ہے کہ وہ آئیں گے کہاں؟ مثلا میں اس الرسالہ کی جگہ پر مفعول ضمیر لانا چاہتا ہوں. اب الرسالہ کیا ہے؟ مؤنث ہے اور واحد ہے، تو میں ضمیر کون سی چنوں گا؟ ہاں. اب یہ ہاں متصل ضمیر ہے، ضمیر متصل نصب کی جگہ پر، ضمیر متصل نصب کی جگہ پر. اس کو کہاں جوڑا جائے گا؟ فاعل کے ساتھ؟ نو، فاعل کے ساتھ نہیں جڑ سکتی ہے. اس کے لیے مناسب ترین جگہ فعل ہے، یہ آ کر فعل کے ساتھ جڑے گی، یہ اس کے لیے آئیڈیل پلیس ہے. چونکہ مفعول ہے اور مفعول کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، فاعل کا تعلق بھی فعل کے ساتھ ہے، تو مفعول کا تعلق جو بیسیکلی جہاں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ اس کی ضمیر جڑے گی. تو یہ کیا بن جائے گا جملہ؟ کتبہا خالد، اسے خالد نے لکھا. کتبہا خالد، اسے خالد نے لکھا. بس صرف اتنا سا فرق ہے کہ جملہ فعلیہ میں مفعول ضمائر فعل کے ساتھ آ کر جڑ جاتے ہیں. اب آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے قرآن مجید میں فعل کے ساتھ جتنے بھی ضمائر منصوب جڑے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام مفعول ہیں. فعل کے ساتھ جو خود ضمیر جڑے ہوتے ہیں وہ رفع کے ہیں، اور وہ رفع متصل ضمائر ہیں بارز جو صرف فعل میں ہوتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ قائم رہیں گے. یہ جو ضمائر ہیں مفعول کے، یہ ان کے بعد جڑ جائیں گے، اور اگر اس طرح پہلا چوتھا صیغہ ہوگا تو اس کے ساتھ آ کر جڑ جائیں گے. بس کتبہا خالد، میں ابھی آپ کو سارے دکھا دوں گا، قرآن مجید سے بھی دکھاؤں گا، مشق بھی کروا دوں گا، پریکٹس بھی کرواؤں گا کہ کیسے ایکسٹریکٹ کرنی ہے چیزیں. اکل زید التفاح، زید نے سیب کھایا. اب آپ میرے جواب دینے سے پہلے آپ خود ہی اس کا جواب نکال لیجئے تاکہ آپ کا میرا جواب میچ کر جائے. التفاح مذکر ہے، مذکر کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہو. منصوب ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ ہو. تو میں کیا کروں گا؟ اس ہو کو اکل کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں.
अकलहु ज़ैदुन, उसे ज़ैद ने खाया। फ़तह तालिबुल बाबा, अलबाब मुज़क्कर है, ज़मीर क्या होगी इसके साथ? हु। फ़तहु तालिबु, उसे तालिब इल्म ने खोला। ज़रबत ज़ैनबुल औलाद, ज़रबत ज़ैनबुल औलाद, ज़ैनब ने लड़कों को मारा। अब लड़के क्या? मुज़क्कर, हुम ज़मीर आएगी इसके साथ मंसूब, तो हम क्या करेंगे? ज़रबत हुम ज़ैनबु, उनको ज़ैनब ने मारा। ज़रबल मुस्लिमून अल कुफ़ारा, अब कुफ़ार मंसूब, इसकी जगह ज़मीर क्या आएगी? हुम मंसूब, नसब की जगह पर ज़रबहुमुल मुस्लिमूना, उन्हें मुसलमानों ने मारा। ज़रब फ़ेल, हुम मफ़ऊल, अल मुस्लिमून फ़ाइल, उन्हें मुसलमानों ने मारा। क़रअत तुल्लाबुल दुरूसा, तालिब इल्मों ने दर्स पढ़े। क़रअहत तुल्लाबु, अब दर्स गैर आखिल की जमा है, वाहिद मुअन्नस ज़मीर, क़रअहत तुल्लाबु। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ जुड़े हुए हैं। अब मसलन कतबुर रिसालता, उन्होंने खत लिखा। अब कतबु में फ़ाइल क्या है? वाओ, और अर्रिसालता मफ़ऊल। अब क्या होगा? अब हम करेंगे, जब ये जो जमा का सीगा है फेल का, इसमें जो अलिफ आता है, जब इसके साथ ज़मीर हम जोड़ेंगे तो ये अलिफ चला जाता है, तो क्या बनेगा? कतबूहा, उन्होंने उसे लिखा। अकल तुमुत तुफ़ाह, तुम सबने सेब खाया। अब इसमें फ़ाइल क्या है? ता। इसमें एक ख़ास चीज़ होती है, ये जो जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, इसमें एक हर्फ आकर जुड़ता है। अत्तुफ़ाह क्या है? मुज़क्कर, और ज़मीर क्या है इसकी? हु। अब इसके साथ एक छोटा सा ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है, अकल तुम हु नहीं हो सकता, पढ़ा नहीं जा रहा, थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो अरब ने क्या किया? इसमें चेंज कर दिया, उन्होंने एक वाव ऐड कर दिया इसके अंदर, तो ये बनता है अकल तुमुहु। इस वाव को वावुल इश्बा कहते हैं, इश्बा, वावुल इश्बा। इश्बा का मतलब होता है पेट भरने वाली चीज़, यानी भर देने वाली चीज़, किसी चीज़ को पुर कर देने वाली। इश्बाउन यानी शाबिआ से है, तो शाबिया फेल होता है, शाबिआ, शीन बा आइन, शबिअतु यानी मेरा पेट भर चुका है, तो ये इश्बा उसी से है। किसी खला को पुर करना, भर देना, सो इश्बाउन, वावुल इश्बा। तो ये एक्स्ट्रा लाया जाता है, हर्फ है, सिर्फ ज़मीर को जमा मुखातब के साथ जोड़ने के लिए, सिर्फ मुज़क्कर में, पूरी गदान में एक जगह आता है बस ये। सो अकल तुमुहु, तुम सब ने उसे खाया। फ़तहनल बाबा, अब अलबाब ज़मीर हु है, तो हम इसके साथ जोड़ेंगे तो फ़तहनाहु, हमने उसे खोला। ज़रबतल औलादा, असल में ज़रबतल औलादा, तुमने लड़कों को मारा। ज़रबतहुम, तुमने उनको मारा। अब हुम क्या है? साथ आकर जुड़ गया, और ज़रबता में फ़ाइल ता, हुम ये मफ़ऊल। अल्हम्दुलिल्लाह, हौसला रखना है, परेशान नहीं होना आपने। ज़रबतुन्नल कुफ़ारा, तुम सब ने कुफ़ार को मारा। ज़रबतुन्नहुम, तुम सब औरतों ने उन कुफ़ार को मारा। ज़रबतुन्नहुम। क़रअतुद्दुरूसा, मैंने दर्स पढ़े, मैंने असबाक पढ़े। क़रअतुहा, मैंने उन्हें पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक को आगे लेकर। अभी तक तो जो हमने बात पढ़ी वो ये थी कि जो ज़मायर आते हैं, ये ज़मायर बारिज़ मुत्तसिल नसब की जगह पर कहलाते हैं, और जुमला में फ़ेल के साथ बराह रास्त आकर ये जुड़ जाते हैं। ये हमने अभी जो मश्क की उसके अंदर उसको देखा। अब मैं आपको गर्दान में दिखाता हूँ कैसे होता है। मसलन ज़रबहु, अब ज़रब में फ़ाइल क्या हुआ, और हु मफ़ऊल, उसने उसे मारा। ज़रबहु, उन दोनों ने उसे मारा, फ़ाइल क्या है? अलिफ, हु मफ़ऊल। ज़रबूहु, उन सब ने उसे मारा, वाव फ़ाइल और हु मफ़ऊल। ज़रबतहु, उस मुअन्नस ने उस मुज़क्कर को मारा, यहाँ हिया फ़ाइल मुस्ततिर और हु मफ़ऊल। ज़रबताहु, उन दोनों ने उस एक मुज़क्कर को मारा। ज़रबनहु, उन सब ने उसको मारा, यहाँ फ़ाइल क्या है? नून, और हु क्या है? मफ़ऊल। ज़रबतहु, तुमने उसे मारा। ज़रबतुमाहु, तुम दोनों ने उसे मारा। ज़रबतुमूहु, तुम सब ने उसे मारा।
ضربتیہ تم نے اسے مارا، ضربتماہ تم دونوں نے اسے مارا، ضربتنہ تم سب نے اسے مارا، ضربتہ میں نے اسے مارا، ضربناہ ہم نے اسے مارا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہ میں نے اگزامپل کے طور پہ دیا، اب وہ ہو والی ساری کی سارے ضمائر ایک ایک کر کے لا سکتے ہیں ہم، اور یہ پتہ نہیں کتنے ہی جملے بن جائیں گے۔ اب دیں 14 کو ضرب 14 سے تو کتنا جو رزلٹ نکلتا ہے سارے جملے بن جائیں گے۔ ضرباہما 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 ضرباہم ضربوہما ضربتہما ضربتاہما ضربناہما۔ تو یعنی اب مفعول اگر ہم ہما کر دیں تو پوری گردان لائی جا سکتی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ضمائر کے ساتھ جتنے بھی ضمیر جڑے آئیں گے، یعنی فعل ماضی کے ساتھ جتنے ضمیر نصب کی جگہ پر جڑے آئیں گے یہ تمام مفعول ہوں گے۔ اب آپ کو کچھ مکسڈ ایگزامپل میں دکھاتا ہوں۔ ضربہم، ضربہ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا، ہم کیا ہے؟ مفعول، اس نے ان سب کو مارا۔ ضرباہما، ضربا کا فاعل کیا ہے؟ الف، الف الاثنین مثنیٰ کے لیے، ان دونوں نے ان دونوں کو مارا۔ ضربوہن، واو فاعل ہن مفعول، ان سب نے ان سب عورتوں کو مارا۔ ضربتنا، اس ایک مؤنث نے ہمیں مارا۔ ضربت کا فاعل ہیا اور یہ نا مفعول۔ ضربتانی، ان دونوں نے مجھے مارا۔ ضربنکم، ان سب عورتوں نے تم سب مذکر کو مارا۔ ضربتہما، تم دونوں نے ان دونوں کو مارا۔ ضربتمانا، تم دونوں نے ہمیں مارا۔ ضربتمونا، تم سب نے ہمیں مارا۔ ضربتینا، تم ایک مؤنث نے ہمیں مارا۔ ضربتماہم، تم دونوں نے ان سب کو مارا۔ ضربتمننا، تم سب عورتوں نے ہم سب کو مارا۔ ضربتہم، میں نے ان سب کو مارا۔ ضربناہم، انہوں نے ہمیں مارا۔ جو فعل ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے اندر جتنے بھی ضمائر ہیں وہ تمام فاعل ہیں، اور تمام ضمائر جو ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں آخر یہ سب مفعول ہیں۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں کہ یہ عربی پڑھتے ہوئے یہ ضربہ والی ایگزامپل کیوں استعمال ہوتی ہے؟ ضربہ والی ایگزامپل اس لیے استعمال ہو جاتی ہے کہ یہ آسانی سے سمجھ آتی ہے اور اس سے ملٹیپل ایگزامپلز بنائی جا سکتی ہیں۔ بعض جگہ ریسٹرکشن آتی ہے، اس میں ریسٹرکشن نہیں آتی ہے۔ اب ہم ٹاپک کو ذرا اور آگے لے کر چلتے ہیں اور ایگزامپلس، قرآن مجید سے ایگزامپلس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے تسلی کے ساتھ۔ آیت سامنے آئے، پہلے آپ خود کوشش کریں، پھر دیکھیں میرا جواب آپ سے میچ کر رہا ہے یا نہیں۔ جی تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی مشق کو۔ آیت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پہلے تو اس میں ہم فعل پہچانے جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں رزقناہم۔ اب رزقنا میں مادہ کیا ہے؟ را، زا، قاف۔ وزن کیا ہے؟ فعلا۔ فاعل کیا ہے؟ نا۔ اور مفعول کیا ہے؟ ضمیر۔ دونوں ضمائر ہیں، یعنی نا بھی ضمیر ہے اور ہم یہ بھی ضمائر ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ رزق کا رزق دینا۔ ہم نے یعنی رزقنا، ہم نے انہیں رزق دیا۔ رزقناہم۔ پھر ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ۔ اب تَرَكَهُمْ پر غور کریں، روٹ لیٹر کیا ہے؟ تا، را اور کاف۔ وزن کیا ہے؟ فعلا۔ فاعل کیا ہے؟ پوری آیت میں کوئی مرفوع اسم نہیں ہے، تو اس کا مطلب فاعل مستتر ہے، جو کہ پہلا صیغہ وہ ہے ہوا۔ ہم کیا ہے؟ یہ مفعول ضمیر ہے۔ تو جواب آ گیا کہ دونوں ہی ضمائر ہیں، فاعل بھی ضمیر ہے اور مفعول بھی ضمیر ہے۔ تَرَكَهُمْ، اس نے ان سب کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں۔ اور فی ظلمات یہ متعلق بالفعل، جملہ فعلیہ میں شبہ جملہ متعلق فعل ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے الذی خلقکم۔ اب دیکھیں خالقہ کیا ہے؟ خا، لام، قاف۔ فاعل کیا ہے اس میں؟ فاعل کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب فاعل کیا ہو گیا اس میں؟ مستتر، وہ ہے ہوا۔ اور یہ کم کیا ہے؟ یہ مفعول، یعنی خالقہ اس نے پیدا کیا، کم تم سب کو۔ الذی جعل لکم الارض۔ اب جعل کا فاعل جیم عین لام مادہ، فعل وزن۔ اور دیکھیں اس میں کوئی فاعل ہے مرفوع اسم؟ کوئی مرفوع اسم نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہاں فاعل ہے؟
اس میں ضمیر مستتر ہے، وہ ہے ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ اور دیکھیں جملے میں کوئی منصوب اسم ہے، بالکل ہے، الارض یہی مفعول ہے، تو اسم ظاہر مفعول ہے۔ لکم شبو جملہ متعلق فعل، تم سب کے لیے، اس نے تم سب کے لیے زمین کو بنایا، الحمدللہ۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب دیکھتے ہیں ہازمو، یہ فا عطف ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ہازمو فعل ماضی ہے، مادہ کیا ہے؟ ہا زا میم، اور یہ واو کیا ہے؟ یہ واو فاعل ہے جمع کا، مذکر کا، اور یہ ہم کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، ہزیمت دینا، ہرا دینا، شکست دینا۔ اس نے، انہوں نے ان سب کو ہرا دیا، بِإِذْنِ اللہ متعلق فعل، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، قتل قاف تا لام فعل ماضی، فعل وزن، داود فاعل، کیسے فاعل؟ مرفوع، جالوت منصوب، داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، فعل ماضی، دونوں ظاہر ہیں، فاعل بھی ظاہر ہے اور مفعول بھی۔ امرکم اللہ، حمزہ میم را مادہ، فعل وزن، کم کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، امر کا فاعل کیا ہے؟ دیکھتے ہیں، جملے میں کوئی مرفوع اسم ہے، بالکل ہے، وہ کیا ہے؟ لفظ الجلالہ، امرکم اللہ، اللہ نے حکم دیا تم سب کو۔ اگلی اگزامپل ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اب عزمو کیا ہے؟ فعل ماضی، روٹ لیٹر ہے عین زا میم، وزن ہے فعل، فاعل کیا ہے؟ واو، الطلاق مفعول منصوب ہے، ظاہر اسم، انہوں نے طلاق کا عزم کیا، ارادہ کیا۔ بلغنا اجلہن، فا عطف ہے، بلغنا اجلہن، با لام غین مادہ، فعل وزن، نا فاعل مؤنث کے لیے، اجلہن مرکب اضافی، اجل منصوب، وہ پہنچ گئیں اپنے طے شدہ وقت کو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع وسیع ہونا، فعل ماضی، فاعل کیا ہے؟ دیکھتے ہیں آیت میں کوئی مرفوع اسم ہے، بالکل ہے، مرکب اضافی، کرسیہ، اس کی کرسی نے وسعت اختیار کی، کہاں؟ السماوات والارض، دونوں مفعول، دونوں منصوب، السماواتی یہ نصب ہے، کیونکہ جر کی کوئی وجہ نہیں ہے نا، پیچھے نہ کوئی حرف جر ہے، نہ یہ مضاف الیہ، تو کیسے مجرور کہہ سکتے ہیں؟ تو منصوب نظر آ رہا ہے، زیر لگی ہو لیکن یہ منصوب ہے، اور اردہ منصوب ظاہر ہے، اس کی کرسی نے وسعت اختیار کر لی آسمانوں پر اور زمین پر۔ فلما وضعتها، وضع اس کا مطلب ہوتا ہے جب عورت بچہ جن دیتی ہے، اس کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے۔ وعدہ کا مطلب اصل میں رکھنا ہے، لیکن جب یہ خاتون کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچہ کو پیدائش دے دینا، اس کو جن دینا، یعنی بچے کا باہر آ جانا۔ وضعتها، وضعت فعل ماضی، واو ضاد عین مادہ، فعل وزن، فاعل کہاں اس کا؟ کوئی مرفوع اسم نہیں ہے، تو اس کا مطلب فاعل اس میں چھپا ہوا وہ ہے ہیا، اور یہ ہا کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، اس نے اس کو جنا، جب اس نے اس کو، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، جب اس نے اس کو جنا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، لام لقد تاکید، قسم جواب قسم، نصر فعل ماضی، نون صاد را، فعل وزن، فاعل کیا ہے؟ پورے آیت میں دیکھیں کوئی مرفوع اسم ہے، بالکل ہے، لفظ الجلالہ یہی فاعل ہے، اور کم کیا آ رہا ہے یہ ساتھ؟ یہ مفعول ہے، اللہ نے مدد کی تم سب کی، کہاں؟ ببدرن، ببدرن ناصرہ کا فعل ماضی کا متعلق فعل ہو گیا۔ اگلی آیت ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، فعلوا فعل ماضی، فا عین لام، فعل وزن، واو فاعل، انہوں نے کیا، فاحشۃ منصوب، کوئی برا کام، او یا پھر ظالموا فعل ماضی، واو فاعل، اور انفسہم مرکب اضافی، مفعول منصوب، اور اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، یعنی اور جب، وہ بیسیکلی اذا جب فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو ترجمہ مستقبل میں کیا جاتا ہے، یعنی یا حال میں یا مستقبل میں۔ اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی برائی کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی جب وہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔
پھر کیا ہے توبہ کرتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اب سمعنا میں کیا ہے فاعل نا، سمعنا سین میم عین، سمع یسمع، سمع سننا، فاعل وزن، نا فاعل ہم نے سنا، منادیا منصوب ایک پکارنے والا مفعول، جب ہم نے یعنی ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا۔ الحمدللہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے کرنا ہے۔ بالغ النکاح، اس میں دیکھیں مادہ کیا ہے، وزن کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے۔ بالغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، ترکوا میں روٹ لیٹر کیا ہے، وزن کیا ہے، فاعل کیا ہے، ذریۃ ضعافا منصوب کیوں ہے، خلف من خلفہم یہ متعلق فعل ہو گیا، ترجمہ کر دینا۔ ترا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ذریۃ کا مطلب ہوتا ہے نسل، ضعاف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، ضعفن کی جمع ہے، یعنی جمع مکسر ہے۔ حضر احدہم الموت، حضر روٹ لیٹر کیا ہے، وزن کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے۔ حضر کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ اخذنا منکم میثاقا غلیظا، اخذنا کا فاعل کیا ہے، روٹ لیٹر کیا ہے، وزن کیا ہے، میثاقا غلیظا منصوب کیوں ہے، منکم کیا ہے۔ لعنہم اللہ، روٹ لیٹر کیا ہے، وزن کیا ہے، مادہ کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، ترجمہ آپ نے کر لینا ہے۔ ما فعلوہ، ما نفی ہے، فعلو روٹ لیٹر فاعل مفعول نکالیے، وجدتموہم روٹ لیٹر کیا ہے، وزن کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے۔ سیم یہ ایک ایگزامپل ہے، اس میں بھی آپ نے فعل فاعل اور مفعول کی تلاش کرنی ہے۔ ضربتموہم ترکونا حضر الرجال اخذناہ لعنکم فعلاہ وجدتہم۔ الحمدللہ، ہم نے آج جملہ فعلیہ کا انتہائی اہم حصہ اس کو مکمل کیا، مفعول، اور مفعول کی ہم نے مشق بھی کی، مفعول کی ایگزامپلس کو بھی کیا، مفعول کو مکمل طور پر ہم نے اس کا احاطہ کیا الحمدللہ۔ پھر وہی بنیادی طور پر قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے، جملہ فعلیہ سامنے آئے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، بس سمپل سا قاعدہ ہے۔ نہ سمجھ آئے، لیکچر میں ڈیفیکلٹی ہو، دوبارہ سنیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، اور اگر دوبارہ سننے میں بھی نہ سمجھ آئے تو 3-4 دن بعد سنیے گا، پھر سمجھ آ جائے گا۔ فجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔